علی اصفہانی سلام پیش کریں گے، جناب علی اصفہانی۔ ایک بار دیگر صلوات۔ قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے یہ مولا نے کہا، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے یہ مولا نے کہا، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، چند سطریں تھیں مگر لاشیں علی اکبر پر، شہ کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش پہ دروں کی اذیت دے کر،
باپ کی لاش پہ دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی۔ اور اب علی رضوی اور حسن زیدی مرثیہ پیش کریں گے۔ علی رضوی اور حسن زیدی سبطین کاظمی صاحب ایک سلام پیش کریں گے پہلے۔ آج کی شام جو ہے ہمارے استادوں کے استاد کی برسی کے حوالے سے علی رضوی صاحب سے میں نے اجازت دی کہ اگر مجھے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو عرض ہے کہ نور محمدی کا ہے اعجاز، نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے، احمد سے لے کر تابا محمد ہر ایک ہے، ہر ایک کی، احمد سے لے کر تابا محمد ہر ایک کی، بندہ نوازیوں کا بھی انداز ایک ہے، پھیلا ہوا جو نور محمد ہے 4 سو، پھیلا ہوا جو نور محمد ہے 4 سو، روشن کہیں پہ جلوہ کہیں ناز ایک ہے، نوکے ثنا پہ پڑھ کر بتایا حسین نے، نوکے ثنا پہ پڑھ کر بتایا حسین نے، قرآن و اہل بیت کی آواز ایک ہے، اللہم صلی کوثر پہ جا ملیں گے دونوں رسول سے، کوثر پہ جا ملیں گے دونوں رسول سے، انجام ان کا ایک ہے آغاز ایک ہے، اور میں ہوں دل بطول سے نکلی ہوئی دعا، میں ہوں دل بطول سے نکلی ہوئی دعا، کافی میرے لیے یہی اعزاز لہ ٹوٹنے نہ پائے کبھی یا حسین کی، لہ ٹوٹنے نہ پائے کبھی یا حسین کی، عزمِ جوان کے واسطے یہ ساز ایک ہے، گھر کو جلانا لوٹنا ہنسنا غرور سے، گھر کو جلانا لوٹنا
ہنسنا غرور سے، صدیوں سے ظلم کا یہی انداز ایک ہے۔ اور آخری شعر آپ کی خدمت میں کہ ایک بھائی ایک بہن کی کہانی ہے کربلا، ایک بھائی ایک بہن کی کہانی ہے کربلا، انداز ایک ہے اثر انداز ایک۔ چلو محمد محمد علی رضوی اور حسن زیدی مرثیہ پیش کریں گے، اور فراز بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، علی رضوی اور ان کے سارے ساتھی۔ فاتحہ کی درخواست ہے سید علی محمد رضوی ابن سید یاور حسین اعظمی، جناب یاور اعظمی اور سیدہ جمال اختر کی طرف سے۔ کبھی اصغر کی لاش پر، قاسم کی لاش پر، کبھی اکبر کی لاش پر، لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو، شہ سوار دوشے پیمبر کو مار لو، سید کو بے دیار کو مضطر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے، کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، رحم آپ کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں، گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں، سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں، رے سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، رے سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، ہوگا بھلا نہ صابرو
فقیر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ اتنے وار اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ اتنے وار جتنے چبے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار تڑپے زمین پہ گرے تڑپے زمین پر گرے تڑپے زمین پہ گر کے امام فلک وقار تڑپے زمین پہ گر کے امام فلک وقار فریاد فاطمہ سے عرش کردگار فریاد فاطمہ سے عرش کردگار تڑپا زمین پہ جسم شہ مشرقین کا گل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا گل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا حضرات تو پانی پانی پکارا کیے ادھر کاٹا کیا گلے کو ادھر شمر بدوہر دوڑی نکل کے خیمے سے زینب برہنہ سر چلتی تھی دو قدم کبھی گرتی تھی خاک پر چلتی تھی دو قدم کبھی گرتی تھی خاک پر کہتی تھی آہ کس سے میں اب التجا کروں لٹتا ہے گھر میرا رے لوگوں میں کیا کروں لٹتا ہے گھر میرا رے لوگوں میں کیا کروں عباس کو حسین جو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یہاں آگے تشریف لائیں. مولانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بہت قریب ہو کر بیٹھیں، اس لیے کہ جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنے ہی آپ توجہ سے مجلس سن سکیں گے، اور پھر بعد میں آنے والوں کی جو زحمت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. صفدر صاحب براہ کرم آگے تشریف لائیے، آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ پیچھے جگہ خالی ہو جائے. اس سائڈ پہ بھی بہت جگہ ہے، اور روزانہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے باہر دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. صلوات بر محمد وعلی محمد. خواتین و حضرات، یہ مجلس علی محمد رضوی سچے کی برسی کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. میں نام پڑھتا ہوں. سید علی محمد ابن یاور حسین، سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین، یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، بخشش حسین ابن التجا حسین، علی عباس ابن یاور حسین، حسن عباس ابن یاور حسین، شہناز اختر بنت بخشش حسین، ام لیلہ بنت ممتاز حسین اور سکینہ بی بی. صلوات بر محمد و آل محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائے، مجلس سے خطاب فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ امامت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بنیادی اصول یہ طے کیا کہ ہمیں خدمات امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے اپنی عقل سے یہ تقاضا کریں کہ امیر المومنین کو یہ کرنا چاہیے تھا یا وہ کرنا چاہیے تھا، یہاں پر انہیں تلوار کھینچ لینی چاہیے تھی اور یہاں انہیں اپنے مخالفین سے مصالحت کر لینی چاہیے تھی، حکومت کرنے کا موقع ملا تو کچھ فتوحات کا مظاہرہ کرتے، اپنے سے پہلے کے خلفاء کی طرح محاذوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مملکت اسلامیہ کی حدوں میں اضافہ کرتے۔ یہ سب وہ کام ہیں جو ہم سپرد کر رہے ہیں علی کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا علی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری خواہشات کی تکمیل کریں، اور یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ علی ہمارے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے رسول کے نائب یا جانشین ہیں، اور جب ان کے جانشین ہیں تو ان کا فرض ہماری خواہشات کا احترام کرنا نہیں، منصب رسول کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اور چونکہ فرائض رسول میں قرآن کے ارشاد کے مطابق 4 بنیادی کام تھے، یتلو علیہم آیاتہ، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں علی بن ابی طالب سے یا ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے عہد کے مورخ سے پوچھنا ہے کہ امیر المومنین نے ان موضوعات پر کیا کام کیا۔ اصولاً اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ جہاں براہ راست کچھ خدمات امیر المومنین جو اسلام کی راہ میں آپ نے سر انجام دیں ان کا تذکرہ کر سکوں، لیکن ایک امکانی شبہ کا ازالہ کر دوں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض تھے ان فرائض کو جاری رکھنا علی کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو فرائض ان کے سپرد تھے وہ مکمل طور پر ادا ہو گئے ہوں گے۔ اگر ان فرائض میں سے کچھ باقی ہو
تو پھر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا کوئی جواز نہیں رہتا، پھر تو نظام جاری رہنا چاہیے تھا۔ تو اب جب خاتم النبیین مانا تو اب کسی ایسے وسیع کی کیا ضرورت ہے جو آپ کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے چلائے؟ بلکہ یوں کہیے کہ جب نظام نبوت ختم ہو رہا ہے تو اب اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نظام امامت کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ فرائض امامت کیا ہیں اور فرائض نبوت کیا ہیں، اس وقت اس حوالے سے بات نہیں، صرف یہ کہ نبی خاتم النبیین ہیں، اور پروردگار عالم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین بھی مکمل کر دیا اور جو کچھ تمہارے لیے نعمتیں مقدر تھیں، جو تمہارے لیے معین تھیں، وہ سب ہم نے نعمتیں بھی تمام کر دیں۔ تو تکمیل دین کے بعد اب کون سا کام باقی رہ گیا ہے جس کے لیے نائب رسول کی ضرورت ہے؟ امامت کے فرائض جو کچھ بھی ہوں، لیکن ایک جو کام باقی ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے مزید خبر نہیں آئے گی کہ کوئی نبی کی ضرورت ہو۔ جتنی خبریں ضروری تھیں، نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، تو جتنی عالم بالا کی خبریں تھیں جو انسانیت تک پہنچنی چاہیے تھیں وہ پہنچ چکیں۔ رسول کا کام ہے منشاء الہی سے انسانیت کو آگاہ کرنا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اس منشاء الہی کو انسانیت تک پہنچانے کا نام ہے شریعت۔ تو ہر نبی ہر رسول کا کام یہ تھا کہ وہ شریعت پہنچائے۔ نبی جنت دوزخ کی خبر دیتا ہے، عالم بالا کی خبر دیتا ہے، رسول ان قوانین کو پہنچاتا ہے کہ جس کے تحت ہمیں حصول جنت کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آخری خبر جسے اللہ تعالیٰ انسانیت کی بہبود کے لیے ضروری سمجھتا تھا پہنچ گئی تو اب نبی کی ضرورت نہیں۔ جب آخری قانون آ جائے جس سے انسانی معاشرہ جنت تک جا سکے تو اب رسول کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں کام پورے ہو گئے، اب کسی اور نظام کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کے کسی اور انسٹیٹیوشن کی ضرورت کیا ہے؟ تو جناب والا مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے پہلے انبیاء وہی پیغام لے کر آ رہے تھے جو آخری پیغمبر لے کے آئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم لائے تھے اور نوح لائے تھے اور ابراہیم لائے تھے، وہی دین ہے جو آخری پیغمبر لے کے آیا ہے۔ یہ تو باطل ہے جس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، حق روز اول سے ایک ہے، ایک رہے گا۔ تو دین تو ہمیشہ ایک رہا، پھر جب دین ایک تھا تو پھر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں، دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ یہ 1,24,000 انبیاء کیوں ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہیں کہ نیا دین نہیں آتا، بلکہ پچھلے دین کو جو نبی لایا تھا اسے انسانیت بھلا دیتی ہے۔ اس بھولے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھر نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک یاد دہانی کی ضرورت تھی انبیاء آتے رہے، پچھلے دین کو یاد دلاتے رہے۔ اب جب خاتم النبیین آ جائے گا تو اس کے بعد اب سب سے بڑی جو ضرورت باقی رہے گی وہ اس بات کی نہیں کہ آسمان سے کوئی خبر آئے، آسمان سے کوئی شریعت آئے، کوئی نئی کتاب آئے، نہیں، یہ تو سب کچھ آ چکا۔ لیکن جو کچھ آیا ہے، کتاب آئی ہے، شریعت آئی ہے، دین آیا ہے، اس سب کو قیامت تک باقی رکھنا، یہ وہ کام ہے جو درکار ہے۔ جو اس سے پہلے انبیاء دین لاتے رہے وہ بچنے نہیں پایا، تبھی تو دوسرے نبی کی ضرورت تھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اس نبی کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں پیغام کو پہنچائے،
جہاں دین کو پہنچائے، شریعت کو پہنچائے، وہاں کوئی ایسا انتظام انٹروڈیوس کر کے جائے کہ جس کے بعد یہ جو کچھ پہنچایا ہے یہ قیامت تک محفوظ رہے۔ ہادی وہ بھی تھا جو پیغام الہی پہنچا رہا تھا، ہادی وہ بھی ہے جو اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب نبی کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ جس کو بھی اپنی جگہ پر چھوڑ کے جائے وہ اس دین کا محافظ ہو، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، جب تک اب اس دین کو رہنا ہے اس وقت تک محافظ کو ساتھ رہنا ہے۔ اس دین کی حفاظت کا نظام دیکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس نے ہمیں اکثر اوقات الجھن میں ڈالا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ نہیں پہنچایا، تو تم نے رسالت کا کام ہی سر انجام نہیں دیا۔ یہ قرآن کی آیت آئی، ہم نے سمجھا یہ کہ یہ غالباً رسول کو بڑے سخت لہجے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کام کہہ رہے ہیں یہ اگر نہیں کیا تو پچھلا سارا کام ختم، ہم اس کا حساب نہیں کریں گے۔ جناب والا غور فرمائیے کہ یہ کس وقت کہا جا رہا ہے۔ دین الہی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے رسول زحمتیں اٹھا چکے، مصیبتیں جھیل چکے، پتھر کھا چکے، عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ چکے، وطن سے ہجرت کر چکے، جتنی مصائب و مشکلات کا سامنا ممکن ہے وہ سب کچھ کر چکے۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا سے سفر آخرت باندھنا ہے، رخصت ہونا ہے۔ اب وہ موقع آیا کہ جہاں پر اللہ کے حضور جو کچھ خدمات سر انجام دی ہیں اس کا اجر لینا ہے، انعام لینا ہے، اپنے کام کی داد لینی ہے۔ جب تک رسول زحمتیں اٹھاتا رہا، تکلیف اٹھاتا رہا، اللہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب سارے کام ختم کر چکا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو ایک کام آج کہہ رہا ہوں یہ نہ کیا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خلاف عدالت الہی ہوگا کہ جس نبی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، اس کو ایک کوئی کام سپرد کر کے یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو سب پچھلا ختم۔ یعنی یہ تو ایک عجیب سا رویہ ہوا کہ جب تک کام لینا تھا تب تک تو خاموشی سے کام لیتا رہا، اور جب انعام دینے کی باری آئی، اجرت چکانے کی باری آئی، مزدوری دینے کی بات آئی تو وہاں لہجہ بدل گیا، یہ بھی کرو تب پھر فارغ کریں گے، تب تمہاری بات کو قبول کریں گے ورنہ سب کچھ ختم۔ ایک طرح کی معذرت کے ساتھ عرض کروں، مناسب لفظ نہیں ہے لیکن یہ بلیک میلنگ ہے کہ ساری زندگی تم نے محنت کی، وہ سب محنت ضائع ہو جائے گی اگر میری یہ بات نہ مانی۔ بات یہ نہیں ہے، نہ خدا خلاف عدل کر سکتا ہے اور نہ اس کا اللہ کا حبیب ایسا ہے کہ اس سے یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے سختی سے کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر تم نے کچھ نہیں کیا۔ رسول نے کوئی کام اللہ کی طرف سے حکم آئے تو اس میں پس و پیش کیا ہی نہیں، اس نے کوئی تردد کیا ہی نہیں، اس نے حکم الہی پہ عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں کی کہ اس کو دھمکانے کی ضرورت پیش آئے، ڈرانے کی ضرورت پیش آئے۔ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کام کی اہمیت کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ اے رسول جو کام میں نے تمہیں اب حوالے کیا ہے، اب تک تو تم دین پہنچا رہے تھے، وہ کام تم نے بخوبی کر لیا، دین کو اچھی طرح پہنچا دیا، لیکن اب جو کام سپرد کیا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں انعام نہیں دیں گے، ہم تمہیں صلاح نہیں دیں گے۔ دیکھو تمہارے ذمے جو کام تھا اس کام کو قیامت تک رہنا ہے، اگر اس کو قیامت تک رکھنا ہے تو جو کام آج بتا رہے ہیں یہ کر لو، اگر یہ نہیں کرو گے تو سزا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دین تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو قیامت تک رکھنا چاہتے ہو تو یہ کام جو آج کہہ رہے ہیں کر لو۔ بس اس آیت کے بعد رسول جو عمل کریں گے وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ عمل بنیادی طور پر اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے نظام کا تعارف ہوگا۔ اب غدیر میں اگر رسول کسی کا بازو پکڑ کے کہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا،
تو یہ علی کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس نظام کا تعارف ہو رہا ہے جو قیامت تک اس دین کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جس چیز کو ہم امامت کہتے ہیں، یہ امامت نئی شریعت لانے کا کام نہیں ہے، نئی کتاب لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، نئی خبریں پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اب علی کا کام ہے کہ جو کچھ رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ اپنی جگہ مکمل ہے، رسول نے اپنے کام میں کچھ ادھورا نہیں چھوڑا، اس نے دین کو مکمل پہنچایا ہے۔ اللہ کی یہ سند موجود ہے کہ دین مکمل ہو گیا، گویا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو کچھ چھوڑا ہے اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا یہ ذمہ داری ہے نظام امامت کی۔ اب اگر ہمیں علی کے زمانے بظاہر زمانہ خاموشی جس کو آپ دنیا والوں نے کہا، اس زمانہ خاموشی میں یہ دیکھنا ہے کہ علی نے کیا کیا، تو اپنے طور پر علی کے سپرد کام نہ کیجئے، یہ دیکھیے کہ حفاظت دین کے لیے علی نے کیا کیا۔ اور جب میں نے حفاظت دین کہا تو پیش نظر وہ سارے فرائض نبوت ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ہی تھا، یعنی ہماری آیات کو لوگوں تک پہنچا دو، تو گویا ان آیات کے پہنچانے کا نام تھا قرآن۔ یزکیہم، اپنے کردار سے لوگوں کی کردار کی تعمیر ایسی کرو کہ اس کے نتیجے میں وہ کردار عیبوں سے پاک ہو جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں۔ تو جب اپنے کردار کو نمونہ عمل بناؤ گے تو اس کردار کا نام ہے تمہاری سنت۔ جی اب جو کہا گیا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دو، تو کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمام جائز و ناجائز، حلال و حرام، شریعت کے تمام احکامات تک منتقل ہو جائیں۔ جب حکمت کی تعلیم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے آداب، اس نظام عالم کو چلانے کے طریقے، جس کو تم سیاست کہتے ہو، جس کو تم شہریت کہتے ہو، ان سب کے قواعد و ضوابط انسانیت تک پہنچا دو۔ یہ کام تھے رسول کے۔ قرآن، سنت رسول، تعلیم شریعت اور تعلیم طرز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، یا اس کے اندر حکومت کا نظام بھی شامل ہے، تجارت کا نظام بھی شامل ہے، جتنے شعبے ہیں انسانی زندگی کو چلانے کے، ان سب کو چلانے کے طریقے کا نام حکمت ہے۔ یہ تعلیم بھی دینا امام کا کام ہے۔ رسول تعلیم دے چکا ہے، اس تعلیم کی حفاظت کرنا امام کا کام ہے۔ اب علی کا کام دیکھنا ہے تو اس حوالے سے دیکھیے کہ حفاظت قرآن کے لیے علی نے کیا کیا، حفاظت سنت کے لیے علی نے کیا کیا، حفاظت دین کے لیے، شریعت کے لیے علی نے کیا کیا، اور حفاظت سیاست کے لیے علی نے کیا کیا۔ یہ موضوعات ہیں جس کے تحت ہمیں علی کے شخصیت کا، علی کے اس دور کا جائزہ لینا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بزرگان محترم، ممکن نہیں ہے کہ ان 2-3 تقریروں میں ان تمام شعبوں کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ گفتگو اس لیے ہے کہ توجہ دلا دوں کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ جدھر اب تک ہماری نگاہیں نہیں گئی تھیں، ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ علی نے اپنی امامت کے 30 سالوں میں سے یہ 25 سال کیسے گزارے، اور جن 4-4.5 سال کا ہمیں علم ہے دور خلافت کا زمانہ، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں علی نے جنگیں کیسے لڑیں، علی میدان میں کیا کچھ کرتے رہے، جمل، صفین، نہروان، ان واقعات کو دیکھتے رہے۔ وہاں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ علی نے قرآن کے لیے کیا کیا، علی نے حدیث کے لیے کیا کیا، علی نے تعلیم شریعت کے لیے کیا کیا، علی نے تعلیم سیاست کے لیے کیا کیا۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ان حوالوں سے علی کو دیکھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک امام اپنے فرائض امامت کو کیسے ادا کرتا ہے، اور خصوصیت سے اس حوالے سے دیکھیں کہ اس امام کے پاس اقتدار نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے۔ ہم سمجھے کہ کام اسی وقت ہوتے ہیں جب ہاتھ میں اقتدار ہو، اختیار ہو، سلطنت ہو۔ ہمیں امام یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہوگے اختیار کے، ہم کبھی مجبور ہوتے ہی نہیں کہ ضرورت اختیار ہو۔
تو اب ان سارے موضوعات کو تو یعنی عنوان کے علاوہ ان کی طرف جانا بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مختصر سا عرصہ ہے اس میں ہم علی کی وہ خدمات جو حفاظت قرآن کے سلسلے میں علی نے کی ہے صرف اس کا جائزہ لے سکیں، اور وہ بھی سرسری جائزہ ہوگا۔ اشرے درکار ہیں ان خدمات کے تجزیے کے لیے جو علی ابن ابی طالب نے بقائے قرآن کے لیے کیے، لیکن ابتدا میں صرف ایک سوال کہ آخر اس قرآن کو ہم نے کیسے سمجھا کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ کون سا خطرہ درپیش تھا؟ آج تک مسلمان نے کبھی اس پہلو سے غور نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ ہجر میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کسی شے کی حفاظت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ گھر سے باہر نکلے، جیب میں بڑی بھاری رقم تھی، جہاں کہیں مجمع میں سے گزرے تو ایک مرتبہ پھر جیب پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ رقم محفوظ ہے کہ نہیں۔ کوشش یہ ہے کہ وہ کسی ظاہری جیب میں نہ ہو، جتنی اندر جسم سے قریب ہو سکے، جتنی پردوں میں ہو سکے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ یہی تقاضا ہے نا، تمام راستے حفاظت کرتے رہے، پردوں میں چھپاتے رہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھتے رہے، گھر میں پہنچے اطمینان سے کوٹ اتارا، کوٹ میں سے پرس نکالا، پرس نکال کے کہیں بستر پہ پھینک دیا، کہیں میز پہ رکھ دیا۔ ابھی تو اتنی حفاظت ہو رہی تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ کہا وہاں خطرہ تھا اس لیے حفاظت ہو رہی تھی، وہاں لٹ جانے کا اندیشہ تھا اس لیے حفاظت ہو رہی تھی۔ اب یہاں گھر میں سارے اپنے ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ضرورت حفاظت وہاں ہے جہاں خطرہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ جب اس نے عزم حفاظت کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ خطرہ تھا۔ اور یاد رکھیے کہ محافظ ہمیشہ خطرے کی نوعیت، خطرے کی شدت کے حوالے سے متعین کیا جاتا ہے۔ اگر خطرہ معمولی ہے تو صرف ہاتھ سے دیکھ لینا کافی ہے کہ رقم ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر رقم بڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہم اسلحہ والی گاڑی منگائیں، اس کے اوپر مضبوط گاڑی پر وہ رکھیں، کئی محافظ ساتھ کریں، تب جا کے اس رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں۔ جتنی بڑی رقم ہوگی اتنا بڑا محافظ چاہیے۔ اتنی بڑی کائنات میں، اتنے بہت سے کلمہ گو مسلمانوں میں، رسول کا نام لے کر اپنی جان کی قربانی دینے والے لوگوں کے مجمع میں اللہ ان میں سے کسی کو نگران مقرر نہیں کر رہا، کہہ رہا ہم خود حفاظت کریں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کو خطرہ کتنا بڑا تھا کہ جہاں خدا جو قادر مطلق ہے وہ کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا، کسی اور محافظ پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ جب وہ حفاظت کی بات کر رہا ہے تو خطرہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ خطرہ کہاں تھا؟ وہ خطرہ کہاں تھا؟ کیا کافر خطرہ تھے؟ کیا مشرک خطرہ تھے؟ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں سے کم و بیش 313 انبیاء ہیں جن کے اوپر صحیفے نازل ہوتے رہے، جن پہ کتابیں نازل ہوتی رہیں۔ ان کتابوں میں سے آخری کتاب ہے قرآن۔ جو باقی 312 کتابیں ہیں وہ سب تحریف شدہ ہیں، وہ سب اپنی صحیح حالت میں قائم نہیں ہیں۔ اب تفصیلی گفتگو ہے کہ ایک ایک کتاب کا تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کون سی کتاب ان میں سے کس شکل میں موجود ہے اور کیا وہ شکل صحیح ہے کہ نہیں۔ بہرطور یہ اتفاق ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، صرف قرآن محفوظ ہے۔ یہ جو تحریف شدہ کتابیں ہیں، یہ 312 کتابیں جن میں سے اکثر تو ختم ہی ہو گئیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ جو وجود رکھتی ہیں وہ اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ ان کی شکل کو بدلنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہر نبی کے دور میں کفار بھی موجود تھے، اس نبی کے دشمن بھی موجود تھے، اس دین کے دشمن بھی موجود تھے۔ جو دین کے دشمن ہوتے تھے، بائبل کی اگر داستان پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے دشمنوں نے کئی مرتبہ بائبل کو جلایا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کئی مرتبہ جلائی گئی، کئی مرتبہ اس کا وجود بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، 100 سال تک بائبل کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر کسی اللہ کے نبی نے اس گمشدہ کتاب کا سراغ بتایا، پھر وہ دوبارہ وجود میں آئی۔ تو جو دشمن ہوگا وہ جلا سکتا ہے،
پھاڑ سکتا ہے، اٹھا کے دریا برد کر سکتا ہے، زمین میں دفن کر سکتا ہے، لیکن تحریف نہیں کر سکتا۔ وہ کتاب خدا میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ کو بدل نہیں سکتا۔ یہ کون کرے گا؟ یہ نبی نہیں، یہ کوئی دشمن نہیں کرے گا، کافر نہیں کرے گا، مخالف نہیں کرے گا، یہ وہ کریں گے جو اس کتاب کو کہتے ہیں اس کتاب کے مالک ہم ہیں۔ جن لوگوں نے، چاہے وہ پنڈت رہے ہوں، چاہے پروہت رہے ہوں، چاہے وہ پادری رہے ہوں، جو بھی دین کے اپنے آپ کو مالک قرار دے رہے تھے، جو دین کے صاحب اختیار بندے شمار ہو رہے تھے، جو اپنے آپ کو دین کا ریپرزنٹیٹو کہہ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھیں۔ وہ حسب منشا جب چاہتے تھے کبھی اس کے لفظ بدل دیتے تھے، کبھی اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ یہ لفظ اور معنی بدلنا یہ دشمن کا کام نہیں ہے، غیر نہیں کر سکتا، یہ اپنے ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی نماز کا دشمن ہو، وہ آ کے نماز کو مٹا تو سکتا ہے، نمازی پڑھنے والے نمازی کی گردن تو کاٹ سکتا ہے، لیکن نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دے، یہ دشمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جو امامت کر رہا ہے، جو نماز کی تعلیم دے رہا ہے، جو نماز کا ٹھیکیدار ہے، وہی اس کے اندر تحریف کر سکتا ہے۔ تو اگر قرآن میں کوئی تحریف ہونے کا امکان تھا تو کافروں کی طرف سے نہیں، مشرکوں کی طرف سے نہیں، قریش مکہ کی طرف سے نہیں، یہ تحریف ہوتی تو مسلمانوں کی طرف سے ہوتی۔ اور یہ تحریف اس کا امکان اتنا شدید تھا کہ اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس کی میں حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کا دشمن بہت طاقتور ہے، اس کا دشمن بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں وہ انسان کے لبادے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عدو مبین لگا ہوا ہے جس کو ہم نے شیطان قرار دے کے اپنی بزم سے نکالا تھا۔ اگر عام انسان اپنی عقل سے قرآن کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن وہ دشمن اتنا طاقتور ضرور ہے کہ وہ ان کو سکھا پڑھا کر قرآن کا راستہ بدل سکتا ہے۔ اور پھر جب مسلمانوں میں ایک آواز یہ اٹھی کہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، قرآن لے کر بزم رسالت سے نکلنے کا اعلان کیا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ قرآن ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اسی وقت قدرت الہی نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ اچھا جناب، یہ صدیوں کی اڑائی ہوئی گرد ہے، یہ مسئلہ قرآن صدیوں کی اڑائی ہوئی گرد ہے۔ آج کچھ واضح ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو خطرہ کس سے تھا، دفاع کا انتظام کیا کیا گیا۔ خدا جانے جو لوگ یہ کہہ کے قرآن لے گئے تھے کہ صاحب یہ قرآن ہمارا ہے، ہمارے لیے یہی قرآن کافی ہے، انہوں نے بعد میں یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن موجود ہے تو ہماری وجہ سے موجود ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی۔ اتنا شور کیا گیا، یہ دعویٰ اتنی کثرت سے کیا گیا کہ ہم نے بھی سوچا کہ شاید انہوں نے ہی جمع کیا ہوگا، یہی اس کے محافظ ہوں گے۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا محافظ میں ہوں۔ اس جملے کی اہمیت محسوس کیجئے، جس زبان سے اللہ کہہ رہا ہے، جس جملے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، وہ جملہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم ہی ہیں جس نے اس کتاب کو نازل کیا، وَنَحْنُ، اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دونوں عمل اللہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر رہا ہے۔ اپنا ذکر اس نے ایک دفعہ کیا، اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں، ہم ہیں جس نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا یہ جو دونوں عمل ہیں، یہ دونوں ہم پلہ عمل ہیں، برابر کے عمل ہیں۔ جیسے میں اس کا نازل کرنے والا ہوں ویسے ہی میں اس کا محافظ ہوں۔ نہیں، ابھی جملہ واضح نہیں ہوا۔ یہ دونوں عمل اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، برابر کے عمل ہیں۔ جیسے میں نے اس کو نازل کیا ہے ویسے ہی میں اس کا محافظ ہوں۔ دیکھو ہم نے نازل کیا ہے، یہ جبرائیل لے کے آیا تھا، رسول کے پاس لے کے آیا تھا۔ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں کوئی جملہ جبرائیل کا ہے؟
کہہ سکتے ہو کہ جس پہ نازل کیا تھا کوئی جملہ اس کا ہے؟ نہیں، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، تو اس کے نزول میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ کسی اور کا دخل نہیں ہے، اس کے فوراً بعد کہا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت میں بھی کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ نہیں، اب بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ دنیا سن لے۔ جب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ کہا کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبردار اس کے اندر، اس کے نزول میں کسی اور کو حصے دار نہ ٹھہرانا۔ اگر کسی نے یہ تصور کر دیا کہ اس کے اندر بشر کا کلام شامل ہے، کوئی جملہ کسی مخلوق کا شامل ہے، جیسے ہی وہ خیال آیا دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ جس نے نزول میں انسان کی شرکت کو مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی زبان سے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نہ ہوتا تو قرآن محفوظ نہ ہوتا، وہ سمجھ لے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تقریر کے اس مرحلے پر مجھے کسی قسم کی مداخلت ذرا کھل جاتی ہے، لیکن مجمع کی جو صورتحال دروازے کے پاس ہے وہ توجہ دلا رہی ہے کہ اگر آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں تو کافی جگہ خالی ہے۔ ذرا اس طرف بڑھتے جائیے، ادھر۔ خدمات امیر المومنین کا ذکر بعد میں، پہلے عقل کی کسوٹی پر دیکھیے کہ قرآن مجید کے حفاظت کے سلسلے میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں، نبی نے اپنا کام پوری طرح سر انجام دے دیا، نبی کا کام اس قرآن کو ہم تک پہنچانا تھا، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اسی وقت اپنی ذمہ داری ادا کرے گا جب اس کتاب کو بصورت کتاب ہمارے درمیان چھوڑ کے جائے۔ بہت سی تفصیلات اس مسئلے پہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ دنیا سن لے کہ ہمارے نزدیک نہ اس کے نزول میں کسی مخلوق کا دخل ہے، نہ اس کی حفاظت میں کسی کا دخل ہے، اور اگر دخل ہوگا تو وہ غیر معصوم کا دخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ جب کسی عمل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ دنیا میں آ کے خود کچھ نہیں کرتا، کہتا ہے زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، تو کیا زندگی کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ تو نہ معلوم کتنے پردوں میں عطا ہوتی ہے، اسے تو ہم نہیں دیکھ پاتے، موت کو آتے تو ہم نے دیکھا ہے نا، تو کیا اللہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے؟ نہیں کہا گیا کہ صاحب ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے روح قبض کرے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے فرشتے چلا رہے ہیں، ہر فرشتہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ ان میں سے جس کو حکم قیام ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، جس کو حکم رکوع ہے اس کو وہ رکوع کی حالت میں ہے۔ کوئی فرشتہ منشاء الہی سے ایک لمحے کے لیے انحراف نہیں کرتا، گویا اللہ جس کے سپرد اپنا کام کرتا ہے، جس کے کام کو اپنا کام کہتا ہے، وہ منشاء الہی سے کبھی انحراف نہیں کرتا۔ اللہ اگر کسی سے کام لیتا ہے تو چنتا ہے اس کو جو معصوم ہو، جس میں خطا کی گنجائش نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ اللہ کے اوپر حرف آئے کہ اللہ تو بے عیب ہے نا، تو کام کرنے والا بے عیب ہوگا تب اللہ کہے گا اس کا کام میرا کام ہے۔
تو اگر قرآن کی حفاظت کا کوئی انتظام ہوگا تو وہ انتظام کبھی غیر معصوموں کے حوالے نہیں ہو سکتا. کوئی معصوم ڈھونڈیے جس نے اللہ کی جگہ قرآن کی حفاظت کی ہو. دنیا واضح طور پہ سن لے، ہمارے عقیدے کے متعلق اپنے طور پہ رائے مت دیجئے کہ یہ قرآن پر یقین نہیں رکھتے، اس قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں، اس میں کمی بیشی کے قائل ہیں. سن لیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں جس حالت میں آج موجود ہے اسی حالت میں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. چاہے ہماری سمجھ میں اس کی ترتیب آئے یا نہ آئے، اس کے اندر کسی بشر کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے وجود میں. ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. ہمارے جید علماء جتنے بھی صف اول کے علماء ہیں ان سب کا یہی عقیدہ ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی. شیخ صدوق علیہ رحمہ، آقا شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہماری 4 بنیادی کتابوں میں سے 2 کتابوں کو ترتیب دینے والے ہیں، شیخ مفید، ان کے 2 شاگرد سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں، یہ صف اول کے قدیم علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآن مجید جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں ہے اور جتنا ہے اتنا ہی رسول دنیا میں اسی طرح چھوڑ کر گئے ہیں. اور آج آیت اللہ ابو القاسم الخوئی اللہ مقامہ، آیت اللہ روح اللہ خمینی، جناب اللہ سید العلماء علامہ علی نقی، اس عہد کے جتنے علماء ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، اسے اسی طرح چھوڑا گیا ہے. یہ تو ہوئی عقیدے کی بات، یہ تو ہوئی عقیدے کی بات. اب دنیا ہمارے متعلق کچھ کہتی رہے، یہ اس کی اپنی رائے ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس قرآن کو اس حالت میں محفوظ ہونے میں ائمہ نے کیا کردار ادا کیا اور بالخصوص علی ابن ابی طالب نے کیا کردار ادا کیا، یہ دیکھنا اب ہمارا کام ہے. ہمارے عقیدے کو دنیا سمجھ لے کہ ہم اس کے اندر کسی تحریف و ترمیم کے خلاف نہیں ہیں. یہ کہنا کہ قرآن مجید بکھرا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا. اللہ بھلا کرے ہمارے 2-3 صاحبان اقتدار کا کہ انہوں نے مہربانی کی، چند آدمیوں کو متعین کیا اور انہوں نے یہ قرآن جمع کیا. کاش میرے پاس تفصیلی وقت ہوتا کہ میں ان روایتوں کا تجزیہ کرتا اور ان سب کے اوپر بات کرتا. اب تو گفتگو اجمالی ہوگی، یعنی کولیکٹیو گفتگو میں مسائل کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ ایک ایک روایت کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ ابو القاسم الخوئی نے ایک کتاب لکھی البیان کے نام سے، تفسیر لکھ رہے تھے قرآن مجید کی، لیکن ایک جلد لکھنے کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کو مکمل کریں، وہیں پہ چھوڑ دیا. اس لیے کہ اسی وقت جناب محمد حسین طباطبائی کی ایک اور بڑی جامع تفسیر المیزان آ گئی تھی. تو آیت اللہ خوئی کی رائے یہ ہوئی کہ المیزان کی موجودگی میں اب ضرورت نہیں ہے کہ میں تفسیر لکھوں کیونکہ یہ جامع تفسیر موجود ہے. بہرطور وہ جو ایک جلد لکھی البیان کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے ہمارے بھائیوں کی 27 روایتیں جمع کی ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا کیا، یہ کیسے جمع ہوا. کسی نے کہا پہلی خلافت میں جمع ہوا، کسی روایت کے مطابق دوسری خلافت میں جمع ہوا، کسی روایت کے مطابق تیسری خلافت میں جمع ہوا، کسی نے کہا 1 آدمی کا کمیشن بنایا گیا، کسی نے کہا 3 آدمیوں کا کمیشن بنایا گیا، کسی نے کہا 4 آدمیوں کا کمیشن بنایا گیا، کسی نے کہا فلاں بزرگ نے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے لکھا. غرض 27 روایتیں ہیں اور ان 27 روایتوں کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو مانیے تو 26 جھوٹ. اگر یہ مانیے کہ خلافت اول میں قرآن جمع ہوا تو پھر وہ سب جھوٹ ہے جو کہا گیا دوسرے یا تیسری خلافت میں جمع ہوا. اگر مانیے تیسری خلافت میں جمع ہوا تو پہلوں کے اوپر جو نسبت دی گئی وہ سب غلط. سن 2006 میں برطانیہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی دور حاضر میں اسلام کے سلسلے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک نمائش مقرر کی گئی، لندن میوزیم نے اس نمائش کا اہتمام کیا تھا. اس کا نام تھا سیکریڈ. اس سیکریڈ میں یعنی وہ مقدس کتابیں جن کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام مقدس کتابیں قرار دیتی ہے، ان کتابوں کے وہ قلمی نسخے
جو مختلف اوقات میں لکھے گئے اور بڑے آراستہ و پیراستہ تھے، وہ نمائش کے لیے رکھے گئے۔ اس نمائش کے ساتھ ساتھ ایک اہتمام یہ کیا گیا کہ کتاب چھاپی گئی اسی نام سے، سیکرٹ کے نام سے۔ اس میں ان تمام کتابوں کی تاریخ پر ایک ایک آرٹیکل کسی پروفیسر صاحبان نے اپنے اپنے طور پہ لکھا۔ جو قرآن پہ آرٹیکل لکھا گیا اس کے اندر انکشاف کیا گیا کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کا آتھر، یا دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک تو وہ آتھر کہلائے گا، ہمارے نزدیک جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے کہنے کے مطابق اس پیغمبر کو کوئی خیال نہیں تھا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے، کوئی خیال نہیں تھا کہ کتابی شکل دی جائے۔ یہ بعد میں 2 دہائیاں گزرنے کے بعد، 2 ڈیکیڈ گزرنے کے بعد کسی وقت نامعلوم لوگوں نے کتابی شکل میں جمع کیا۔ وہ جو یہ بات لکھ رہا ہے وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ آپ نے اتنی روایتیں بیان کی کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کس نے جمع کیا۔ اس نے کہا یہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کس نے جمع کیا کتابی شکل میں، خود رسول کی خواہش نہیں تھی۔ اب اس کا جواب اصولاً ان کو دینا چاہیے، اور جب توجہ دلائی گئی، مانچسٹر کے مولانا تھے، ان کی توجہ دلائی گئی، حضور یہ سطریں دیکھی ہیں، انہوں نے کہا ہم ان کو کہتے ہیں تحریف شدہ کتاب ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ مگر یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوا، ذرا وضاحت فرمائیے کہ آخر یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اصرار ہے کہ قرآن حیات رسول میں جمع نہیں ہوا تھا، بعد میں فلاں نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا۔ آپ تو اپنے اپنے ہیروز کے ماتھے پر سہرا پہنا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن کی صحت قیامت تک کے لیے مشکوک ہو گئی۔ اپنے سو کالڈ بڑوں کو حقیقی بڑا بنانے کے لیے ان کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس لیے اب آج پورا قرآن مشکوک ہے۔ کیوں نہیں اس مسئلے پر شیعہ سنی سب متفق ہو کر یہ بات کہتے کہ جس حالت میں قرآن موجود ہے یہ حضور خود جمع کر گئے تھے، جس کتابی شکل میں آج ہے یہ حضور کے عہد میں ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات شیعہ سنی مان لیں تو اب غیر کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن تم نے اپنا قرآن سے رشتہ ثابت کرنے کے لیے ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ جو دوسرے ہیں نا ان کا اس قرآن پہ یقین ہی نہیں، ان کے تو 40 سپاروں کا قرآن ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا قرآن ہمارا امام جب آئے گا تو لے کے آئے گا، ورنہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا کہ ان کا قرآن سے تعلق نہیں، دوسری طرف اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے کہا جی ہم نہ بچاتے تو یہ بچتا نہیں۔ دونوں باتوں میں بین الاقوامی سطح پر مسلمان کو قرآن کے سلسلے میں اسٹینڈ لینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب وہ کہتے ہیں یہ قرآن محفوظ ہے تو فوراً کہا جاتا ہے تم تو خود کہتے ہو کہ تمہارے آدھے کے قریب مجمع جو ہے، جو تمہاری ملت کے افراد ہیں، وہ اس قرآن کو صحیح مانتے ہی نہیں۔ پہلے تم تو متفق ہو جاؤ پھر ہمیں قائل کرنا جی۔ اور پھر جب تم کہتے ہو کہ یہ ہم نے جمع کیا اور جن نے جمع کیا ان کو تم معصوم بھی نہیں مانتے، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ غیر معصوم جمع کرے تو جو کچھ جمع کرے وہ پورا قرآن ہو، اور جو کچھ جمع کرے اس کے علاوہ قرآن نہ ہو؟ بات پھیل جائے گی۔ ایک اتنی سی بات کہہ دوں، ہمارے ایک بہت بڑے شاعر پاکستان کے قومی شاعر کہلاتے ہیں علامہ اقبال، بڑی خدمات ہیں اس پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے، اور ملت اسلامیہ کی بیداری کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کا سارا کلام ملت اسلامیہ کو کہ عہد نو کی طرف اس کو بلانے کے لیے وہ پیغام ہے۔ ان کے متعلق صورتحال یہ ہوئی کہ ان کی حیات میں ان کی متعدد کتابیں چھپیں، ان کا فارسی کلام بھی شائع ہوتا رہا، اردو کلام بھی شائع ہوتا رہا، لیکن ان کے دنیا سن 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ سوچا گیا کہ ان کا بہت سا کلام ہے جو کچھ رسالوں میں چھپا ہے، کچھ ان کے
ذاتی جو خطوط وغیرہ ہیں اس کے اندر درج ہے، کچھ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے انہوں نے کلام کہا ہے، تو کیوں نہ یہ سارا کلام جمع کیا جائے۔ چنانچہ سارا کلام جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو شائع نہیں ہوا تھا، جو ان کتابوں میں نہیں آیا تھا۔ تو ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا باقیات اقبال، وہ تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہے، اس میں اقبال کا وہ سارا کلام چھاپا گیا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مختلف جگہوں پہ ملا۔ اس کے بعد پھر انکشاف ہوا کہ ابھی کچھ کلام اور باقی ہے، وہ بھی جمع ہونا چاہیے، تو ایک کتاب چھپی جس کا نام تھا رخت سفر، اس کے اندر باقی ماندہ کلام جمع کیا گیا۔ پھر احساس ہوا کہ اب بھی کچھ کلام باقی ہے، اور ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے سرود رفتہ، اس میں اقبال کا کلام جمع کیا گیا۔ یہ سب جمع ہونے کے بعد آج بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ علامہ اقبال کا کہا ہوا سارا کلام ان کتابوں میں جمع ہو گیا ہے۔ یہاں بر صغیر کے اس حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تشریف فرما ہے جسے ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اس ہندوستان کا دارالحکومت دہلی ہے۔ دہلی میں ایک ممتاز شخصیت جناب خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پائنتی کی طرف ایک دو بادشاہوں کی قبروں کے بعد ایک بڑی نامور شخصیت کی قبر ہے جن کو ہم امیر خسرو کے نام سے جانتے ہیں۔ امیر خسرو کی پائنتی جو راستہ ہے، اس راستے سے گزر کے ایک پیپل کا پرانا درخت ہے، ایک پیپل کا پرانا درخت ہے، اس درخت کے اوپر ٹین کی ایک بڑا بھاری بورڈ لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک نظم لکھی ہوئی ہے۔ یہ نظم خواجہ حسن نظامی جو نظام الدین اولیاء کے گدی نشین سجادہ نشین تھے، علامہ اقبال کے دوست تھے، تو انہوں نے اپنے اس دوست کی تعریف میں ایک نظم کہی تھی۔ وہ نظم لکھ کر، چونکہ ایک بڑے جید شاعر نے ایک بڑی شخصیت کے لیے نظم کہی تھی، تو وہاں پہ وہ لٹکا دی گئی ہے۔ وہ نظم نہ باقیات اقبال میں ہے، نہ سرود رفتہ میں ہے، اور نہ رخت سفر میں ہے۔ 3 کتابیں جمع ہوئیں، علامہ اقبال کا آج کلام موجود ہے جو ان 3 کتابوں میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اور جو کچھ علامہ اقبال کے نام سے شائع کیا گیا یہ علامہ اقبال کا کلام ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے لیے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ علامہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ خود ان کے صاحبزادے جاوید اقبال نے کہا کہ میرے باپ کے متعلق جو کچھ کہا گیا ان میں سے ساری باتیں میرے بابا نے نہیں کہیں، ان کے اشعار نہیں ہیں۔ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جن کے متعلق ہم سب کو یقین ہے کہ اقبال کے ہیں، لیکن تاریخ نے بتایا کہ وہ اقبال کے نہیں ہیں۔ مثلا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہمارے یہاں اسکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، بچوں کو یاد ہے، تقریر کے دوران اسکول اور کالج کے مقررین اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال کے معروف شعروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شعر سے علامہ اقبال کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک صاحب سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کا نام ہے شکر گڑھ، وہاں پر ایک وکیل تھے، ان کا نام ہے صادق حسین صاحب، سید صادق حسین شاہ صاحب۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، کوئی 30-32 شعروں کی نظم کہی تھی، اس میں ایک یہ شعر تھا۔ وہ بیچارے روتے رہے، وہ مختلف مضامین لکھے، مختلف اخباروں میں ان کے بیانات شائع ہوئے کہ جناب میرا کل سرمایہ یہ ایک شعر ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں یہی ایک واحد شعر ہے جو میرا سرمایہ ہے۔ اگر علامہ اقبال کو دے دیجئے گا تو اس کے بے پناہ خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری دنیا بھی ویران ہو جائے گی۔ جی ایک اور شعر جو اکثر اس منبر سے بھی لوگوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ یہ شعر یہ بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال کا، جناب والا یہ بھی شعر علامہ اقبال کا نہیں ہے۔ یہ ایک صاحب تھے وقار امبالوی، یہ شعر ان کا ہے۔ لاہور سے ایک پرچہ چھپنا شروع ہوا، اس کا نام تھا ضرب ید اللہی۔ اس کے ایڈیٹر نے درخواست کی کہ کوئی شعر ایسا کہہ دیجئے جو ہم اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر جہاں نام لکھیں اس کے اوپر یہ شعر درج کر سکیں۔ چنانچہ 3 سال تک وہ اخبار چھپتا رہا اور اس پہ ٹائٹل کا یہ شعر لکھا جاتا رہا، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہی، تاکہ اس کا نام آ جائے۔ پھر یہ 3 سال تک چھپتا رہا اور وقار امبالوی کے نام سے چھپتا رہا، لیکن آج یہ شعر علامہ اقبال کے نام منسوب ہو گیا۔ یعنی سن 1938 میں مرنے والا علامہ اقبال اس انفارمیشن کے دور میں دنیا سے جاتا ہے، اس دور میں اس کے کہے ہوئے کلام کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد تو نہ پورا کلام جمع ہوتا ہے اور نہ جو کچھ جمع ہوتا ہے اس کا کلام ہوتا ہے۔
اس 1400 سال کے کے عہد میں، 1400 سال پہلے کے دور میں، جب انفارمیشن کے یہ وسائل نہیں تھے، جب جمع کرنے کے لیے حکومت کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، اس وقت رسول کے دنیا سے جانے کے 20-25 سال بعد اگر صحابہ قرآن جمع کریں گے تو نہ اس کا ثبوت کہ جو کچھ جمع کیا ہے یہ سارا قرآن ہے، نہ اس کا ثبوت کہ جو کچھ جمع کیا ہے وہ سب قرآن ہے۔ تو قرآن پر الزام کا راستہ تو آپ نے کھولا ہے نا، آپ نے صورتحال پیدا کی ہے۔ رسول بکھرا ہوا چھوڑ گئے تھے کتابی شکل میں، انہوں نے تو کیا نہیں تھا، بعد میں ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے وہ کام کیا جو رسول نہیں کر سکے تھے۔ یہ دعویٰ کیا گیا، جناب والا یہ عجیب بات ہے، بس ایک حوالہ دے کے بات کو منزل تک پہنچاؤں کہ یہ عجیب بات ہے یہ کہنا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں نہیں چھوڑا گیا تھا۔ دیکھیے قرآن مجید عجیب و غریب کتاب ہے کہ روز اول سے جب سے نازل ہو رہی ہے دنیا کے سامنے رسول اس کو کتاب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ کم از کم 200 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید نے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس میں سے 2/3 ٹائمز یہ کتاب کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لقد جاءکم من اللہ کتابوں و نور مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک کتاب لے کے آیا ہے اور ایک نور لے کے آیا ہے اللہ کا نبی۔ جی کبھی ارشاد ہوا کہ یہ تم سے آگے پوچھتے ہیں کہ تمہاری نبوت کا گواہ کیا کون ہے، تو کہہ دو کہ تمہارا گواہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ ہے۔ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے ہمارے درمیان ایک گواہ اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ من عنده علم الکتاب، اور ایک وہ جو علم کتاب رکھتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اپنا تعارف بطور کتاب کے کرا رہا ہے۔ اچھا بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ آپ نے کہہ تو دیا، یقیناً قرآن بار بار اپنے آپ کو کتاب کہہ رہا ہے، لیکن جب قرآن کتاب کہہ رہا ہے تو صورت احوال یہ ہے کہ بعض اوقات مصنف ابھی 2 صفحے لکھتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کیا لکھ رہے ہو، وہ کہتا ہے میں اپنی نئی کتاب لکھ رہا ہوں۔ ابھی کتاب کا پورا وجود نہیں ہے، جز کے اوپر بھی کل کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کتاب ہے، ٹھیک ہے جناب، یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہو کتاب، لیکن رسول کو اللہ کے اس عمل کو باقاعدہ عملی صورت دینے کا موقع نعوذ باللہ نہ ملا ہو اور وہ کتاب نہ بنا سکے ہوں۔ لیکن 2 ایسے موقع ہیں کہ جہاں یہ سوال لازماً اٹھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب ہے کہاں۔ ایک موقع جہاں یہ سوال مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا، ایک موقع جہاں یہ سوال رسول کو پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں، ساری نبوت کا دور ختم ہو گیا، رسول آئے آخری حج کے لیے۔ یہ آخری حج آج ہی نہیں ہم آخری حج کہہ رہے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں کو بھی احساس دلا دیا گیا تھا کہ یہ حضور کا پہلا اور آخری حج ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حضور حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، 10 ہجری آپ تشریف لے گئے، اور جو جا کے آپ نے خطبہ دیا ہے، جو آپ نے حج کا خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں، اس کے اندر اعلان کر دیا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ جب مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے اور جب خم غدیر کے میدان میں پہنچے، پھر سارے مجمع کو جمع کیا، 1,40,000 کا مجمع، اس دور کا غیر معمولی مجمع، شاید دنیا میں کبھی اتنے افراد اس وقت تک ایک مقام پہ جمع نہ ہوئے ہوں جتنے خم غدیر کے میدان میں جمع ہوئے۔ 1,40,000 بہت بڑی پاپولیشن ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ ان کے سامنے رسول نے خطبہ اور دیا، اس خطبے میں یہی بتایا کہ پچھلے انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، تو سنو میں جا رہا ہوں۔ اب یہ کن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں، جو اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر اس دین میں داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے زمانے بھر سے دشمنی لی ہے، لڑائیاں لی ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، کئی عزیزوں کی مختلف میدان جنگ میں قربانیاں دی ہیں، کس لیے کہ اس رسول سے ہدایت حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے دین کا پتہ معلوم کریں، اپنے نجات کا راستہ معلوم کریں۔ وہ رسول کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں،
میں جا رہا ہوں، ساری دنیا کہے گی آپ سے ہدایت لینے کے لیے ہم آئے، اور آپ جا رہے ہیں تو ہمارا کیا انتظام ہے؟ ہدایت کا کیا نظام ہے؟ تو اس پر رسول نے ایک اور لفظ کہا، انی تارکم، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا چھوڑ کر جا رہا ہوں تو واضح ہو گیا اس لفظ سے کہ رسول جا رہا ہے، اور جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اسے ہمارا وارث بنا کے جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں نے جو سائے ستہ کی مستند ترین کتابیں ہیں، انہوں نے تو رسول کا یہ قول نقل کیا کہ حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ ثقلین، دو وزندار چیزیں، دو وزنی چیزیں۔ ایک چیز ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے اہل بیت۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہو اہل بیتی و اطرتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت و اطرت۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کیا ایک اور حدیث ملتی ہے، 6 صحیح کتابوں میں نہیں ہے، یہ کمزور سی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی۔ اب یہ مسلمان بحث کرتے رہیں کہ رسول نے سنت کہا تھا یا اہل بیت کہا تھا، ہمارے نزدیک دونوں میں سے کچھ کہا تھا، مطلب ایک ہی ہے۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کا رسول کہے گا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت یا کتاب اللہ و اطرت، کتاب اللہ و اہل بیت، یہ سب ایک ہی لفظ کے کئی شکلیں ہیں، اس لیے کہ رسول اگر سنت کو چھوڑ کے جائیں گے تو کس شکل میں؟ بھائی کوئی ویڈیو بنا کے دے کے جائیں گے نا۔ سنت رسول کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کا نام ہے نا، تو یہ چھوڑی جائے گی تو کیسے چھوڑی جائے گی؟ ابھی امام بخاری نہیں آئے، ابھی امام مسلم نہیں آئے جب رسول چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے جو کتابوں میں چھوڑا ہے وہ رسول کی سنت ہے، جب رسول جا رہے تھے تو سنت کی شکل میں چھوڑ کے جا رہے تھے، سوائے اس کے کہ کچھ شخصیتیں ہیں جو رسول کے چلنے پھرنے کی عین تصویر ہیں، ان شخصیتوں کا نام اہل بیت ہے۔ تم چاہے کہ یہ کہو کہ رسول سنت چھوڑ کے گئے، چاہے یہ کہو اہل بیت چھوڑ کے گئے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس لیے ہماری بحث اس سے نہیں، اس سے بحث نہیں، دونوں جملوں میں یہ تو کہہ رہے ہیں نا رسول کہ میں تمہیں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو مسلمان جس نے نہ معلوم کتنی قربانیاں دے کر اسلام قبول کیا ہے، اس سے رسول کہہ رہا ہے کہ میں تم میں اب تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت اہل بیت اور سنت پہ پہلی مسلمان لڑ رہا ہے، کم از کم کتاب اللہ پہ متفق تھا، کیا اس کو یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے آئے تھے، وہ کتاب کہاں ہے جس کو آپ ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اس کا لازمی مطلب تھا کہ رسول کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورنہ پوچھنے والے ضرور پوچھتے یا رسول اللہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، وہ کتاب ہے کہاں؟ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا، یہاں مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ ایک مرحلہ اور آیا، رسول نے کہا آؤ تمہیں ایک ایسی تحریر دے دوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اس تحریک سے تمسک رکھو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمیں نہیں معلوم رسول کیا لکھواتے، لیکن ہم نے وہ جواب سنا کہ لوگوں نے کہا ہمیں تحریر کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ بارگاہ رسول سے بارگاہ رسول سے نکل رہے ہیں، یہ کہہ کہ کتاب خدا کافی ہے۔ رسول کہتے ہیں ہم یہاں جا تو رہے ہو، یہ بتاؤ وہ کتاب ہے کہاں؟
جب مسلمان کو پوچھنا تھا کتاب کہاں ہے انہوں نے نہیں پوچھا، جب رسول کو پوچھنا تھا کتاب کہاں ہے رسول نے نہیں پوچھا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس عہد کا مسلمان اچھی طرح جانتا تھا کہ رسول کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں. رسول کتاب چھوڑ کر گئے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. رسول آیا ہی اس قرآن کو پہنچانے کے لیے تھا، صرف کتاب نہیں چھوڑ کے گیا تھا. کتاب چھوڑ جاتا لفظ محفوظ رہ جاتے، اگر معنی محفوظ نہ رہتے تب بھی قرآن میں تحریف ہو جاتی. اس لیے ایک ڈکشنری بھی ساتھ چھوڑی رسول نے. قرآن کے لفظوں کے معنی خود اپنی مرضی سے نہ لینا، یہ ڈکشنری موجود ہے، اس کے صفحے الٹنا، کہیں نہ کہیں تمہیں معنی مل جائیں گے. اسی ڈکشنری کا نام تھا اہل بیت. اور لوگوں نے کہا کہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ کتاب سے عقیدت کا مظاہرہ تھا. جی نہیں، یہ کوشش تھی کہ کسی صورت سے کتاب پہ قبضہ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ جو کھیل ہم کھیلنا چاہیں گے کھیل لیں گے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو تاریخ کا ایک عظیم الشان معرکہ ہوا ہے وہ نہ سلطنت کی لڑائی تھی نہ اقتدار کی لڑائی تھی. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو محافظین قرآن ہے ان سے قرآن چھین کر کچھ قوتیں چاہتی تھیں کہ اپنی تحویل میں لے لیں اور پھر اس قرآن کے ساتھ جیسا سلوک چاہیں گے کریں گے. جو کچھ قرآن نے حلال کہا ہے اس کو ہم حرام کر دیں گے، جو حرام کہا گیا اس کو حلال کر دیں گے. ایک مرتبہ قرآن کو اس کے محافظ کے قبضے سے آزاد تو ہونے دو. کربلا کچھ اور نہیں، قرآن پہ قبضے کی کوشش ہے. یزید چاہتا ہے کہ اب قرآن کی تعبیر ہم کریں اور جو کچھ ہم کریں اسے دنیا سمجھے کہ یہی فرمان قرآن ہے. جسے ہم حلال کہیں لوگ قرآن نہ دیکھیں ہمارے قول کو سمجھیں کہ یہی قرآن اللہ کا فرمان ہے. جسے ہم حرام کہیں اسے دنیا حرام سمجھے. یہ قرآن پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے. معلوم ہے کہ قرآن پہ قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک محافظ قرآن اس کا اطاعت گزار نہ ہو. ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایسا شہنشاہ جس کی مملکت کے 22 صوبے 22 صوبے تھے، 22 ریاستیں تھیں، کہ آج وہ 22 صوبے اپنی اپنی جگہ ایک ایک اور دو ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ملک ہیں باقاعدہ. پوری آج کی اسلامی دنیا اس کے صوبوں میں اس کی مملکت میں شامل ہے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی مملکت، ایک شخصیت ہے جو کہتی ہے میں تجھے حاکم نہیں مانتی، میں تجھے حکمران نہیں مانتی. ایک شخصیت ہے نا. آپ کے ہاں ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ برابر برابر کے ووٹ ہیں. اگر کسی ایک ریاست میں چند ووٹ کسی کے حساب میں زیادہ ملے تو پرسنٹیج کے اوپر اس کا اثر بالکل اگر پڑا بھی تو اشاریہ 0.0 پتہ نہیں کتنے کے زیرو کے بعد وہ 1% کہیں ڈیفرنس پڑا ہوگا. اس 1% ڈیفرنس کی وجہ سے جس نے وہ 1% ووٹ زیادہ لیے وہ صدر بن گیا، جو اس سے محروم رہا وہ صدارت سے محروم ہو گیا. دنیا نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، یہاں کے عوام نے تسلیم کر لیا. وہاں پر اتنی بڑی مملکت، پوری آبادی یزید کو امیر المومنین مان رہی ہے. ایک فرد، تنہا ایک فرد کہہ رہا ہے ہم تجھے نہیں مانتے. کیا بگڑتا یزید کا اگر حسین نہ مانتے؟ کیا نقصان ہوتا؟ اتنی بڑی سلطنت مان رہی ہے. لیکن یہ یزید جانتا ہے کہ حسین کے ماننے نہ ماننے کی قیمت کیا ہے. ذرا غور کیجئے یہ مطالبہ بیعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر حسین مان جائیں تو پھر یزید کا قبضہ قرآن کے اوپر ہو جاتا ہے. پھر اگر قرآن نے کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، تو اب بے دریغ ہم کہہ سکیں گے کہ اولی الامر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں. وہ قرآن کا محافظ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا دعوی اولی الامریت بالکل جھوٹا ہے. دیکھ اولی الامر کیا ہوتا ہے. میں اولی الامر کے مقام پر ایک مرتبہ تیرے مطالبہ بیعت پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر تو صاحب امر ہے، تو صاحب اختیار ہے، تو میرے نہیں کو ہاں میں بدل کے دکھا دے.
بس جناب والا باطل نے پورا زور لگا لیا. کربلا میں تو یہ نہیں ہاں میں نہیں بدل سکی. کربلا میں حسین بھی آزاد شہری ہیں, حسین کے افراد خاندان بھی آزاد شہری ہیں. بہت سے ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کی موجودگی دلوں کی تقویت کا سامان ہے, دلوں کی ڈھارس کا سامان ہے. لیکن کربلا ختم ہوا, دلوں کی تمام ڈھارسیں ختم ہو گئیں, تمام سہارے ختم ہو گئے, تمام محافظ دنیا سے چلے گئے. اب کچھ بے بس عورتیں ہیں, ان کے ساتھ کچھ یتیم بچے ہیں. اچھا کل حسین نے بیعت نہیں کی تھی, ان قیدیوں سے بیعت لے لے, ان بے بس لوگوں سے بیعت لے لے. ارے بیعت تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بڑے عظیم کردار کے مالک ہیں. مصیبت میں کردار کو بچا لینا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اچھے سے اچھا آدمی, بڑا خوش مزاج, بڑا طبیعت میں ہر وقت مزاح کا پہلو ہے. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مزاح رخصت ہو جاتا ہے, اب چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. بڑا ملنسار, ایک دوسرے کے بڑا کام آنے والا, کہیں مشکل آ پڑتی ہے تو وہاں پر اس کے اندر یعنی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی خواہشات کا خیال رکھیں. وہ خود غرض ہو جاتا ہے, لالچی ہو جاتا ہے. یہ سب کیفیتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ رے کربلا والے اتنی مصیبتیں پڑیں, کسی کے کردار کی عظمت ایک لمحے کے لیے کم نہیں ہونے پائی. یہ تذکرہ زینب ام کلثوم کا نہیں, یہ تذکرہ علی کے گود کے پالوں ہوا کا نہیں, یہ تذکرہ ان بزرگوں کا نہیں جنہوں نے خانوادہ رسالت میں رہ کر آداب زندگی سیکھے تھے. یہ ان ننھے ننھے بچوں کا ذکر ہے جن کی پیاس بے پناہ ہے, لیکن شدت پیاس میں عظمت آدمیت کو ٹھیس نہیں لگی. جملے کی وضاحت کر دوں, کل میں نے عرض کیا تھا, کل ایک جملہ عرض کیا تھا. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کب سے کربلا میں پانی ختم ہوا, کب سے یہ بچے پیاسے ہیں, کب سے یہ بیبیاں پیاسی ہیں, لیکن ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کب تک پیاسی رہیں. جس دن کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری رات جب کوفے کے باہر یہ قافلہ ٹھہرایا گیا تھا تو وہاں پانی پلایا گیا تھا, وہاں ان کی تواضع کی گئی تھی؟ ساری رات کوئی پرسان حال نہیں ہوا. قافلہ چلا ہے شہر میں, ذرا شہر کا منظر نگاہوں میں سامنے رہے. یہ آج کی چوڑی چوڑی سڑکیں, یہ وسیع راستے یہ نہیں ہیں, بلکہ تنگ گلیاں ہیں, تنگ گزرگاہیں ہیں. ایسی گزرگاہیں کہ اگر ایک اونٹ گزر رہا ہے تو دوسرا اونٹ وہاں سے گزر نہیں سکتا. اتنی تنگ راہیں ہیں کہ مکان پہ بیٹھی ہوئی چھتوں پر عورتیں اگر وہ چاہتی ہیں تو یہ بیبیاں جو اونٹوں پہ سوار ہیں ان کو کوئی چیز پیش کر سکتی ہیں. جو بات کہتی ہیں وہ بات ان کے کانوں تک جاتی ہے, جو جواب دیتی ہیں وہ لوگ سنتے ہیں. اس کیفیت میں یہ جلوس گزر رہا ہے. سڑکوں پہ بے پناہ ہجوم ہے, راستوں میں بے پناہ ہجوم ہے. اونٹ کو ایک ایک قدم اٹھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. اس کیفیت میں ایک جگہ سے یہ قافلہ جا رہا ہے, چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں, نیچے انسانوں کا ہجوم ہے. اس میں ایک بیوی گود میں ایک بچی کو لیے بیٹھی ہوئی ہے. بچی بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرتی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ بیویاں, چھت پہ کچھ بیٹھی ہوئی بیویاں, ان کی نظر پڑی اس بچی پہ. جب یہ اونٹ قریب آیا تو ایک چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک بیوی نے جو سر سے پیر تک چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھی. کتنا مشکل ہوگا زینب کے لیے منظر دیکھنا کہ امت کی عورتیں تو اپنے پردے کی حفاظت کریں اور زینب بازار میں سربراہ نہ ہو. بہرطور جب زینب قریب پہنچی تو ایک چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک بیوی نے کہا, بیوی یہ تمہاری گود میں جو بچی ہے یہ تو بڑی پیاسی ہے. ہاں پیاسی ہے, اسے کسی نے پانی نہیں پلایا؟ زینب کیا جواب دیتی؟ پانی پلانے والا تو بازو کٹائے دریا پہ لیٹا ہوا, کون پانی پلاتا؟ اس نے کہا بہت پیاسی ہے, اچھا میں اس کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرتی ہوں. جلدی سے بھاگ کے گئی, ایک برتن میں پانی لے کے آئی. سکینہ نامعلوم کب کی پیاسی ہے,
جام بڑھایا گیا، پانی بڑھایا گیا، سکینہ کبھی پانی کو دیکھتی، کبھی پھوپھی کا چہرہ دیکھتی۔ دنیا نہیں سمجھ سکتی کہ اتنی پیاسی بچی پیاس کی شدت میں اس پانی کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی، لیکن زبان مزاج کو زینب زبان اپنی بیٹی کی زبان کو سمجھ رہی ہے، اس کی سوچ کو سمجھ رہی ہے۔ مخاطب ہوئی سکینہ میں سمجھ گئی مسئلہ کیا تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی کہ وہ ہاتھ جو ہمیشہ دنیا کو دیتے آئے ہیں آج لینے کے لیے کیسے بڑھے۔ بس سامعین محترم، چند جملوں کی زحمت، زینب سمجھ گئی کہ سکینہ کو حجاب آ رہا ہے، کیسے دوسرے کی پیشکش قبول کر لے۔ کہا بیٹی کیوں گھبراتی ہے، ارے پانی دے رہی ہے نا تو یوں نہ لے، اس کی قیمت دے دے، قیمت دے دے۔ جیسی لفظ قیمت کہا سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف گئے۔ ابھی اماں میرے پاس رہا کیا ہے، 2 گوشت والے تھے، اب تو کانوں کے زخم کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے۔ زینب کا سکینہ گھبرا نہیں، تیرے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے تجھے بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، تو اگر کسی کی دعا پہ آمین کہہ دے نا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس بی بی سے پوچھ اس کی کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دعا کر دے، دعا کر دے۔ بزرگان محترم، بی بی نے جب دیکھا کہ یتیم بچی میری دعا پہ آمین کہنے جا رہی ہے، اس نے ایک تمنا کا اظہار کیا، بی بی میری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کسی دن موت آ جائے گی، بس چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ ایک مرتبہ مدینے کی زیارت کرا دے۔ زینب نے سنا، ایک مرتبہ بالوں کے پردے سے اس بی بی کو دیکھا، کہا مدینے کیوں جانا چاہتی ہے، مدینے کیوں جانا چاہتی؟ کہا بی بی ساری زندگی میں نے ایک گھر کی خدمت کی تھی، وہاں کچھ شہزادیاں تھیں، ان شہزادیوں کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ کون سی شہزادیاں مدینے میں، کیا نام ہے ان کا؟ ایک مرتبہ ادب سے کانپ گئی، کہا میری شہزادیوں کا نام بازاروں میں نہیں لیا جاتا، بازاروں میں نہیں لیا جاتا۔ زینب نے کہا ہے ام حبیبہ جن کا تو نام نہیں لے سکتی، بے مخنع و چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے، حسین مارے گئے، زینب بازاروں میں گھمائی جا رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور بالخصوص پروردگارہ آج ایک ذاکر حسین، ایک محب آل محمد جناب سچے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ رسماً ہم ان مجلسوں کو ایصال ثواب کی مجلس کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مخلص ذاکر حسین ہے تو اس کے خلوص کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس کی شفاعت کی دعا، ہم اس کے مغفرت کی دعا نہ کریں بلکہ قیامت کے دن وہ ہمارا شفیع ہو۔ پروردگار عالم سچے بھائی جیسی عظیم شخصیتیں جن کو تو نے یہ عظیم منصب عطا کیا تھا کہ وہ عزائے حسین میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، پروردگارہ ان کے درجات آخرت یقیناً بہت بلند ہوں گے، قیامت کے دن ہمیں ان کی قربت نصیب فرما۔ رب العالمین ان کا چشم و چراغ جو آج ان کے نام کو باقی رکھنے کا وسیلہ ہے، یا اللہ اسے ان صلاحیتوں سے مالا مال فرما کہ جو تو نے مرحوم کو عطا کی تھیں، اور بالخصوص اس کو اس خلوص کی نعمت عطا فرما دے جو خلوص تو نے مرحوم کو عطا کیا تھا ذکر حسین کے سلسلے میں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے لیے بھی، بانیان مجلس کے متعلقین کے لیے بھی، اور جناب سچے بھائی کے لیے بھی۔
حسین 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 صاحب ذوالفقار المدد شاہد السوار المدد صاحب ذوالفقار المدد شاہد السوار المدد صاحب ذوالفقار 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 المدد سدا رہے گا حسین کا غم 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 یہ شور گریا یہ شور ماتم 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 سنی ہوئی داستان پہ ہم سنی ہوئی داستان پہ ہم اداہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا 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 وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا قبر اصغر بنا کے اٹھا جواں کی میات مسکرا کر بدل گیا ہے فکر نسل آدم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم یہ شور گریا یہ شور ماتم 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 سنی ہوئی داستان پہ ہم سنی ہوئی داستان پہ ہم اداہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم رے سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ رے سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ
ہے نہ روک سکے گی، نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی، نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی، نہ روک سکے گی، صدائے مظلوم کیا رکے گی، مظلوم کیا رکے گی، صدائے مظلوم کیا رکے گی، مظلوم کیا رکے گی، یہ دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا، دل ہلا کے اٹھا، جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا، دل ہلا کے اٹھا، وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا، اصغر بنا کے اٹھا، وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا، اصغر بنا کے اٹھا، دوا کی میاں سے مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم، رہے گا حسین کا غم، سدا 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 رہے گا حسین کا غم، حسین 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 لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے تپتی رہتی بے سر لاشیں، تپتی رہتی بے سر لاشیں، سرور تیرے نام، کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے تپتی رہتی سرور تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے چلا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، رے چلا ابو طالب کا بیٹا، فرش نبی پر سونے والے، نبی پر سونے والے، رے
رے ہنس کر بولی بنت اسد سے، ہنس کر بولی بنت اسد سے، کعبے کی دیوار شیر کی دختر شیر کی مادر، شیر کی دختر شیر کی مادر، یہ گھر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، تیری غلامی رشک امیری، تیری غلامی رشک امیری، تیری غلامی رشک امیری، واہ تیری تقدیر، آل کی خدمت دین کی نصرت، آل کی خدمت دین کی نصرت، کمبر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے کیسی چین کی نیند آئی ہے، چین کی نیند آئی ہے، کیسی چین کی نیند آئی ہے، تلواروں کے نیچے سونے والے آج نبی کا، سونے والے آج نبی کا، بستر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے حیدر کی شمشیر و حد میں، شمشیر و حد میں، حیدر کی شمشیر و حد میں کر گئی ہے تحریر، کہ بھاگنے والے رسوائی کا، بھاگنے والے رسوائی کا، بھاگنے والے رسوائی کا، دفتر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے سہرے کا ارمان ہے دل میں، سہرے کا ارمان ہے دل میں، ماں کو کیا معلوم کہ موت جوانی میں لکھ دی ہے، موت جوانی میں لکھ دی ہے، اکبر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو، لہو یہ منظر تیرے نام، سر ننگے ہے جانے والی، سر ننگے ہے جانے والی، بازار کوفہ میں قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، چادر تیرے نام
تیرے نام، خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام، حسین حسین بشر نہیں برتر نبی کی ذات سے کوئی، بشر نہیں برتر نبی کی ذات سے کوئی، بشر نہیں رے بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین، بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین، رے کرب و بلا کی خاک سے کرتا ہوں مسجبی، کرب و بلا کی خاک سے کرتا ہوں مسجبی، کرب و بلا کی خاک سے کرتا ہوں مسجبی، قبلہ میرا حسین ہے، کعبہ میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی کو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی کو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی کو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی کو میر شام، اسلام دے رہا تھا صدا مدد امام، 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 اٹھا پہ سر بطول کا لے کر علی کا نام، اٹھا پہ سر بطول کا لے کر علی کا نام، ٹوٹا یزیدیہ کا بروں چھا گیا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین ہے، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، سر کے نہیں قدم سر میدان سر گیا، 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 ہنستا ہوا ہر ایک جریدل میں مر گیا، ہنستا ہوا ہر ایک جریدل میں مر گیا، بتلاؤ کون ظلم کے خنجر سے ڈر گیا، بتلاؤ کون ظلم کے خنجر سے ڈر گیا، اول شہید رہائی سے تھا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا
تھا لال علی کا خدا گواہ، اتنا جری تھا لال علی کا خدا گواہ، اتنا جری تھا لال علی کا خدا گواہ، اتنا جری تھا لال علی کا خدا گواہ، دفنا کے لاش اصغر بے شیر کی نا، دفنا کے لاش اصغر بے شیر کی نا، رخ پر شکل دیا الہ کی پناہ، رخ پر شکل دیا الہ کی پناہ، عاشور کو بدر میں تیرا حوصلہ حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، آل نبی کے علم و فراست میں کیا کلام، آل نبی کے علم و فراست میں کیا کلام، آل نبی کے علم و فراست